وعلیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن اسٹوڈنٹس۔ ہم اسٹارٹ کریں گے یہاں سے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے گیس کو دوسری جگہ تک بھیجا سکتا ہے۔ تو قدرتی گیس کو کس طرح سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتا ہے؟ ایک تو پائپ کے ذریعے، یا تو اسے 160 ڈگری سینٹی گریڈ تک اسے ٹھنڈا کر کے پانی کی شکل دے کر اسے ٹینکر میں یا پھر سلنڈر میں دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔ قدرتی گیس کا استعمال صرف ایندھن کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نقلی ربڑ، نقلی ریشم، نائلن اور پلاسٹک وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو قدرتی گیس صرف ایندھن کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ صرف جلانے کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے دوسرے بہت ساری چیزیں بھی بنتی ہیں، جیسے کہ نقلی ربڑ ہے، نقلی ریشم ہے، نائلن ہے اور پلاسٹک وغیرہ ہے، یہ بھی قدرتی گیس سے بنتے ہیں۔ اس سے نقلی کھاد بھی تیار کی جاتی ہے جو بے حد کام آتی ہے۔ تو اس سے اور ایک چیز بھی بنتی ہے، یعنی کہ نقلی کھاد بھی بنتی ہے جو بہت ہی کام آتے ہیں۔ قدرتی گیس سے کئی دوسری گیسیں بھی بنتی ہیں اور ان سے بھی طرح طرح کی چیزیں تیار کی جاتی ہے۔ قدرتی گیس جو ہے اس سے کئی دوسرے گیس بھی بنتی ہے اور ان سے بھی طرح طرح کی چیزیں تیار ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہے الگ الگ کی جیسا گیس اس سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، نکالتے ہیں۔ قدرتی گیس میں بڑی طاقت ہے، یہ بڑے بڑے کارخانے اور ریلیں چلانے کے کام بھی آتی ہے۔ قدرتی گیس بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور ان سے بہت بڑے جو فیکٹریز ہوتا ہے، کارخانے ہوتے ہیں، ریل گاڑیاں ہوتے ہیں، یہ بھی ان گیسوں کی مدد سے چلتے ہیں۔ اور اس میں ایسی گیس بھی ہوتی ہے جس سے بنی ہوئی چیزوں پر پانی، گرمی، سردی یا تیزاب کا اثر نہیں ہوتا۔ تو قدرتی گیس آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سارے گیسوں کا ایک مجموعہ ہے، بہت سارے گیسوں کا ایک جمع ہے۔ تو اس میں کچھ ایسی گیس بھی ہوتی ہے جن پر پانی پڑے یا پھر گرمی پڑے یا سردی یا تیزاب پڑے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ایک قسم کا پتلا کاغذ بھی تیار ہوتا ہے جس پر پانی، سردی اور گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس سے اور ایک قسم کا پتلا سا ایک پیپر بنتا ہے، کاغذ بنتا ہے، جس پر نہ پانی کا اثر ہوتا ہے، نہ سردی کا اور نہ گرمی کا اثر ہوتا ہے، اور اس کاغذ میں چیزیں لپیٹ کر دور دراز مقامات پر بھیجی جاتی ہے، اور ان کاغذوں میں چیزیں لپیٹ کر ہم دور جگہوں میں بھیجتی ہے۔ غرض یہ قدرتی گیس موجودہ دور میں انسان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ جو قدرتی گیس ہے، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قدرتی گیس ہے موجودہ دور میں، آج کے دور میں انسان کی بہت ساری ضرورتیں پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ذریعہ ہے انسان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کا۔ تو یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے، تو آج ہم یہاں تک ہی کریں گے، کل ہم کوشچن آنسرز کریں گے۔ خدا حافظ۔